محمد علی صاحب نے ایک ریمارک دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتی پاکستان تحریک انصاف اس قومی کانفرنس میں بھی، بٹ گاہے گاہے ہم نے سنے ہیں خان صاحب کے بیانات ہوں یا دیگر پی ٹی آئی کے قیادت کے جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ہم سے بات کرنا چاہتی ہے تو کرے، لیکن پھر ایک بیانیہ بھی آتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے۔ اس سے متعلق یہ جو کنفیوژن ہے اس سے متعلق بھی سوال کرتے ہیں، بٹ بے نظیر کچھ ایڈ کرنا چاہیے تھی کوئکلی۔ بے نظیر بالکل چھوٹا سا کامنٹ۔ میں اس بات سے تو بالکل اتفاق نہیں کرتی کہ جو کانفرنس ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کیا جائے، اس لیے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ سیاسی جو معاملات ہیں اس میں سب سے پہلے بیٹھ کے سیاست دان رولز آف دا گیم سیٹ کریں، اس کے بعد آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی ماضی میں بات کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں پی ٹی آئی نے اور اپوزیشن نے بیٹھ کے کچھ ایسے اقدامات لیے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے پہلے بھی تحریک تحفظ آئین نے ایک کانفرنس بلائی، کیا کیا انہوں نے؟ ریاست نے ہوٹل کو تالا لگا دیا، انہوں نے اپنی ایک لسٹ آف ڈیمانڈز رکھی کہ آئے ہم پہ اس پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات کریں۔ کیا کیا حکومت نے؟ ان کو انگیج نہیں کیا۔ پھر یہ جو ابھی امن جرگہ ہوا، آپ کو یہ اس سے اچھا پلیٹ فارم کیا ہو سکتا تھا؟ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے دہشت گردی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، ریاست نے ان کو انگیج نہیں کیا۔ تو جیسے میں نے کہا اس وقت ذمہ داری ریاست پہ بنتی ہے، کیونکہ آپ اس وقت حکومت میں ہیں، آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، وہ تو جیل میں ہے۔ فخر دورانی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ لینا میں مختصر سے اگر بات کروں، دو باتیں ہیں ایسی جس کی وجہ سے لگتا ہے بے نظیر نے ابھی بات کی ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے سے ایسے لگ رہا ہے پی ٹی آئی بات چیت کرنے کے لیے اب تیار ہے، اس سے جو رویے سے ظاہر لگ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پی ٹی آئی ہے کیا۔ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان ہی ساری پی ٹی آئی ہے۔ اس کا پچھلے 2-3 مہینے کے عمران خان کے دیکھ لیں، اس میں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں یا مفاہمت کے لیے تیار ہیں؟ ابھی پچھلے ہفتے جو ایک ٹویٹ ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر مزید سختی بڑھی ہے، اس سے کہیں بھی ایسا ریفلیکٹ نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری ایک ان سے جو ریفلیکٹ ہوتا ہے، ثناء اللہ مستی خیل جو این ڈی یو گئے تھے، وہ پچھلے ہفتے جب یہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، علیمہ خان سے ملنے گئے، علیمہ خان نے جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، کیا اس سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے؟ تیسری بات جو آپ پوچھ رہی تھی کہ ایگزیکٹلی پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے بات چیت، اور یہ اس کے حوالے سے دیکھیں اس کا واحد راستہ وہی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے وہ بات مطالبہ کیا تھا، وہ تو ایک طرف ہو گیا، لیکن جو جس طرح بے نظیر بات کر رہی ہیں نا کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو آپس میں مل بیٹھ کے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک یہ پی ٹی آئی عمران خان سے فلی اتھرائز ہو کے جب یہ موجودہ حکومت سے جب تک بات نہیں کرے گی، یہی سیاسی جماعتیں ہی راستہ کھولتے ہیں، اور ان سے جب جلدی سے ایک اور چیز کے اوپر کہہ دیں، آپ کیونکہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے، بلکہ بے نظیر نے بھی، آپ نے کہا کہ قومی یہ جو ہوگی کانفرنس ہوگی اس کے اندر نون لیگ کو نہ بلا کر پاکستان تحریک انصاف نے اچھا نہیں کیا۔ مظہر صاحب کہتے ہیں بلکہ اچھا قدم ہے، سینسیبل ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ اگر انہوں نے کیا کرنا ہے آپس میں، اگر کوئی مطالبہ یا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی کرنی ہے تو وہ کسی کے سامنے رکھنی ہے نا انہوں نے، اور وہ موجودہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بات چیت نہیں بھی کرتے تو وہ ایٹ لیسٹ، میں بتاتا ہوں دیکھیں یہ کنسلٹیشن یا جو سیاسی عمل ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے مرحلے میں ایکسکلوڈ کیے جائیں دوسرے میں آپ کو شامل کیا جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو انکلوسیو جب تک یہ بات چیت نہیں کریں گے تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس کی جو ہے وہ فروٹفل ہوگا۔ بات چیت نہیں، یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کریں۔ مظہر صاحب پلیز آپ انٹرجیکٹ کیجئے۔ ہمیشہ تمام اگر حکومت، میں آپ کو بہت سمپل سی بات بتاؤں، جی جی، پی ٹی آئی دراصل گورنمنٹ کی وکٹ پر جا کر کھیل رہی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کو نہیں اندازہ ہو رہا۔ کیا مطلب؟ گورنمنٹ کیوں چاہے گی کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہتر ہوں؟ کبھی بھی نہیں چاہے گی مسلم لیگ۔ کیوں چاہے گی؟ کیونکہ ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کہاں اسٹینڈ کرے گی؟ اور پی ٹی آئی وہی چیز کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی اپنی ساری انرجی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرنے پہ لگا رہی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ وہ تو مسلم لیگ نون کو سوٹ کرتا ہے یہ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے جتنی پی ٹی آئی کی لڑائی بڑھے گی اتنا ہی فائدہ حکومت کو ہوگا۔ تو یہ تو زیادہ ضروری ہے پھر مظہر صاحب کہ آپ مسلم لیگ نون کو بلاتے پھر اس کانفرنس میں اور ان کو شامل کرتے۔ نہیں، میں تو اس لیے کہ دیکھیں آپ چونکہ کانفرنس جو ہوتی ہے، کانفرنس میں اگر آپ نے گورنمنٹ سے بات کرنی ہے تو کانفرنس میں ایک کمیٹی بنے گی نا۔ اگر میں تو ایک ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی کوئی ایجنڈا ہی پتہ نہیں ہے کانفرنس ہو کیوں رہی ہے، کانفرنس کا مقصد کیا ہے۔ ایسے سیاسی جماعت مسلم لیگ کو بلائے گی تو ظاہر ہے شہباز شریف یا نواز شریف کو انوائٹ کرے گی، اور اگر کرے تو ایک بڑا پولیٹیکل موو ہوگا۔
नवाज शरीफ को इनवाइट करें, शहबाज शरीफ को ना इनवाइट करें, गवर्नमेंट को ना इनवाइट करें, Interesting. पार्टी हेड को इनवाइट कर सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें बहुत से सरप्राइजेस होते हैं। पीटीआई कोई सरप्राइज नहीं दे रही, यानी पीटीआई को बजाय वैसे इसके ये कि भी एक पीटीआई ये पॉसिबिलिटी चाहती है, कि ये 2.5 सुनने में साल आ रहा है में कि मुस्लिम हो लीग सकता है नून पाकिस्तान और तहरीक establishment इंसाफ की दूरियां इस हों, वो प्लेटफॉर्म उनको से करीब कर रही कोई है। मूवमेंट चलाना चाहती है हुकूमत के खिलाफ, शायद इसलिए भी हुकूमत को नहीं बुलाया जा रहा है। मोहम्मद अली साहब को शामिल करते वक्त बड़ा कम रह गया है। मोहम्मद अली साहब, फाइनल कमेंट्स। जी बस आखिरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना मौक़िफ़ जो है फैज़ साहब के फ़ैसले और सज़ा के शक्ल में दे दिया है। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि ख़ान साहब जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है अपनी हिकमत अमली में या रियासत और हुकूमत पर दबाव डालने की को रिव्यू करने के हवाले से। तीसरी बात ये है कि ये कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा उसी वक्त होगा कि अगर आप तमाम पार्टीज इंक्लूडिंग जो नून लीग है उसको भी मौका दें कि वो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, और अगर आप हुकूमत वक्त से बात नहीं करना चाहते तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना तो दूर की बात है। और आखिरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट यही समझती है कि जो कानूनी मामलात हैं उनको आप लीगली हैंडल करें, जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनको आप हुकूमत वक्त से रुजू करें, इंगेज करके करना शुरू करें। तो बेबी स्टेप्स में पहले आप हुकूमत वक्त से तो इंगेज करें, और एकेडमिक सेटिंग में एक कॉन्फ्रेंस में जो रैशनल बैलेंस्ड मैच्योर लोग हैं वो बिल बैठ के कोई कॉमन ग्राउंड अगर अचीव कर लेते हैं तो फिर आप हायर लेवल पे उन आइडियाज को लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बेबी स्टेप भी लेने के लिए एकेडमिक और कॉन्फ्रेंस जैसे फोरम्स के लिए भी तैयार नहीं है नून लीग को एंगेज करने के लिए, तो फिर मैं समझता हूँ इट्स अ नॉन स्टार्टर। सर एक छोटी सी बात, देन आई विल रैप इट अप। आप कहते हैं फैसले से फैज़ हमीद के मौक़िफ़ दे दिया है इस्टेब्लिशमेंट ने अपना या पीटीआई से मुतल्लिक, थोड़ा सा इसको इलाबरेट कीजिएगा, वो क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि फैसल वाडा साहब तो अब हमें मज़ीद पेश गोइयाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खान साहब इम्प्लिकेट होने वाले हैं, फैज़ हमीद साहब उनके खिलाफ गवाही देने वाले हैं। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि फैज़ हमीद के फैसले के ज़रिए से इस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया है कि कोई भी अगर रिटायर्ड या सर्विंग फौजी जो है अगर वो बराह रास्त सियासी सरगर्मियों में मुलविस होगा किसी को फायदा पहुंचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसका फौज यही हशर करेगी। तो ये मैसेज कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से के अंदर उनको कोई हमदर्दी की तवक्को है तो उनको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। उनको गवर्नेंस सही करनी चाहिए, केपीके में दहशतगर्दी के खिलाफ सपोर्ट करनी चाहिए, उनको इंटरनेशनल प्रेशर और लॉबिंग की कोशिशों को रिव्यू करना चाहिए, और जो उनको लीगल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसको भी रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। माजरत, कता कलामी की माजरत, दबाव डालने की हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी।